السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت سینسٹیو اور اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یہ ایک ایسا قبیح فعل ہے اور ایک ایسا قبیح گناہ ہے جس کا شکار وہ انسان ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ یعنی میں آج زنا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس وقت ہمارے لیے، خاص طور پر ہماری نئی نسل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کے طور پر ان کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جس سے بچنا آج ایک نوجوان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور دیکھتے ہیں آج کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بارے میں ہماری کیسے رہنمائی فرماتے ہیں کلام لا ریب میں، اور کیسے ہمیں اس سے بچنے کے بارے میں ہمیں دین اسلام ہمیں مختلف طریقے سے رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس برائی سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ برائی، اس کی جو شدت ہے وہ ہمارے دین اسلام میں بہت زیادہ اس برائی کو بڑی شدت سے لیا گیا۔ اسے کوئی چھوٹی برائی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کا ارتکاب تو دور کی بات، آپ اس کے قریب بھی پھٹکنے نہ پاؤ، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے، اس کے اثرات بہت برے ہیں، اس کے نتائج بہت برے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ فحاشی ہے اور ایک برا راہ ہے، بری راہ ہے، یعنی برائی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے ناظرین کہ جو مغرب کا ذہن ہے اس برائی کے بارے میں وہ کافی حد تک مختلف ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان بچے جو یہاں پلتے بڑھتے ہیں، انہیں میڈیا کے ذریعے اور انہیں دوسرے انٹریکشن سے سماج میں موقع ملتا ہے لوگوں سے ملنے کا، مختلف قوموں سے ملنے کا۔ تو چونکہ ان کے مذاہب میں اور ان کی معاشرت میں اس برائی کو اتنا زیادہ شدت سے نہیں لیا گیا ہوتا، تو وہ بھی اس قبیح فعل کو اتنی شدت سے نہیں محسوس کرتے اور اتنی شدت سے نہیں لیتے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان جو ہے برائی کے رستے پہ چل پڑتا ہے، اور اس کا شکار صرف وہ برائی کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ یہ خاندانوں کو توڑنے اور اگلی نسل تک کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت ساری طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ میاں بیوی جو ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس رشتے میں خالص نہیں ہوتا اور کہیں اور اس کی رجحان اور ملان ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے جو کہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے اس قبیح فعل کا، اور اگر پیدا ہو جائیں تو وہ آگے ایک معاشرے کا بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، آگے خاندان اسے قبول نہیں کرتا، اور ایک بچہ جو ہے وہ مناسب تربیت اور مناسب دیکھ بھال سے محروم ہو جاتا ہے، جس سے کہ ہماری آگے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں اس قبیح فعل کو بڑی شدت سے لیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح حکم دیا ہے کہ آپ اس کے قریب بھی پھٹکنے نہ پاؤ۔ لیکن ناظرین، ہمارے دین اسلام میں اس کی وجوہات کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ یعنی کہ اس کی روٹ کاز، جو اس کی جڑ ہے، اس کے اوپر بھی
بہت زیادہ زور دیا گیا کہ اس کی جڑ کو قابو کر لو گے تو تم اس برائی سے بچ جاؤ گے، اور اگر اس برائی سے تم بچ جاؤ گے تو تم اپنے خاندانی نظام کو بچا لو گے، اپنے معاشرتی نظام کو بچا لو گے، اپنے گھر کے سکون کو بچا لو گے، اور اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت اور جو اللہ کے ساتھ ایک تمہارا رابطہ ہے اس رابطے کو بچا لو گے۔ تو اس کے لیے کیا رہنمائی کرتے ہیں قرآن؟ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَاحِشَةَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی کہ پہلی آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ یہ اتنا کبھی فعل ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کبھی فعل ہے یہ کیا ہے؟ یہ فحاشی کا نتیجہ ہے، یعنی کہ جب تم فحاشی میں ملوث ہوتے ہو، فحش حرکات میں جب پڑتے ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تم زنا کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمیں اس کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم فحاشی کے قریب بھی پھٹکنے نہ پاؤ۔ فحاشی، فحش لغو، گفتگو، فحش مناظر کو دیکھنا اور فحش الفاظ کو سننا، ان سب سے بڑی سختی سے منع کیا گیا۔ یعنی کہ ہمارے دین اسلام میں آنکھ کو سنبھالنا، کان کو سنبھالنا، زبان کو سنبھالنا، اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، کیونکہ الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی یہ جو مختلف اعضاء ہیں وہ فحاشی میں پڑ جائیں تو نتیجتاً انسان جو ہے وہ پھر زنا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث تو بہت سخت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو اپنا حصہ زنا میں ضرور، اللہ تیرا حصہ زنا میں ضرور لکھ دیتے ہیں، چاہے تجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ کس طرح لکھ دیتے ہیں؟ جب تو دیکھتا ہے، بری چیز کو دیکھتا ہے، حرام چیز کو دیکھتا ہے تو آنکھوں کا زنا کرتا ہے، اور جب تو وہ الفاظ بولتا ہے جو حرام ہیں تو زبان کا زنا کرتا ہے، اور پھر تیرے دل میں وہ برا فعل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور تیرے اعضائے مخصوصہ جو ہیں وہ اس خواہش کو کی پیروی کرتے ہوئے مکمل زنا کر لیتے ہیں، یا تو اللہ کا خوف کھا کے رک جاتا ہے۔ یعنی ناظرین، جب بندہ کوئی بری نگاہ ڈالتا ہے تو وہ پھر آنکھ کے زنا میں ملوث ہوتا ہے، اور وہ آنکھ کا زنا جو ہے اس کے دل کے اندر وہ تحریک پیدا کرتا ہے کہ وہ پھر وہ کام عملی طور پر سر انجام دے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ایسی ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں، ایسی مناظر کو دیکھتے ہیں کہ جن سے ان کے دل میں وہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اور عملی طور پر وہ اس کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں پتہ نہیں، بے شک ہم تمہاری سماعت کو، ہم تمہاری بینائی کا، ہم تمہاری دل کا، اس کا
احتساب کریں گے، اس سے سوال کریں گے قیامت والے دن. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے تو نے اپنی نگاہ کیسے ڈالی، کہاں ڈالی، تو نے اپنی زبان کیسے استعمال کی، تو نے اپنے کانوں کو کیسے استعمال کیا، اور پھر ان کو استعمال کر کے جو تو نے اپنے دل کو کرپٹ کیا، اپنے دل کے اندر وہ بری چیزیں شامل کیں، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال، اس کا حساب مانگیں گے. اور پھر وہ خواہش اتنی زور پکڑ گئی، وہ ایسی اس کے اندر تحریک پیدا ہوئی کہ انسان بے بس ہو گیا اس خواہش کے آگے، اور اس نے وہ قبیح عمل کر لیا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم فحاشی کے قریب بھی نہ پھٹکو، چاہے یہ ظاہری ہو چاہے یہ باطنی ہو. ظاہری فحاشی کیا اور باطنی فحاشی کیا؟ ظاہری فحاشی یہی کہ انسان جو ہے وہ مناظر دیکھے جو کہ حرام ہے. ظاہری فحاشی یہی کہ انسان وہ چیز سنے جو کہ حرام ہے. ظاہری فحاشی یہی کہ انسان وہ کلام کرے جو کہ حرام ہے. یہ ظاہری فحاشی ہے. باطنی فحاشی کیا ہے؟ اپنے دل کو اس مناظر کے ساتھ کرپٹ کرے، اپنے دل کے اندر وہ تحریک پیدا کرے، اپنے دل کے اندر وہ اس چیز کا جذبہ بڑھاتا چلا جائے. یہ اس کی باطنی فحاشی ہے. وہ اپنے باطن کو گندا کرتا ہے، اور جب اپنے باطن کو گندا کرتا ہے تو وہ پھر بد باطن شخص جو ہے وہ پھر برا فعل کرتے ہوئے اسے شرم محسوس نہیں ہوتی، بے شرم ہو جاتا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ لم تستحیی فمن شئت، کہ جسے حیا نہ آئے، جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، یعنی کہ وہ بے شرم ہو جائے، تو وہ پھر جو مرضی کرتا پھرے، پھر جو مرضی فعل سر انجام دیتا رہے. یعنی کہ اس کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، رشتوں کی پاک بازی ختم ہو گئی، رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا. کیسے ہوا؟ ناظرین، اس نے اپنی آنکھوں کو نہ قابو کیا، اپنی زبان کو نہ قابو کیا، اپنے کان کو نہ قابو کیا، اپنے آپ کو فحاشی میں لگا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تمہیں ڈراتا ہے تم بھوکے مر جاؤ گے، اور پھر تمہیں کس کام پہ لگاتا ہے؟ فحاشی کی طرف لگاتا ہے. دیکھیں شیطان بھی کیسا چلاک ہے، وہ انسان کو ڈائریکٹ زنا میں نہیں ملوث کرتا. اس کو پتہ ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے، اس کا جو فائنل ہے وہ زنا ہی ہے، تو میں اس کو کیوں نہ فحاشی کے اندر ملوث کروں. اور فحاشی میں کیسے ملوث کرتا ہے؟ تیرا کاروبار نہیں چلے گا. الشیطان یعدکم الفقر، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، بھوکے مر جاؤ گے، تیرا کاروبار نہیں چلے گا. تم کیا کرو؟ خواتین کو رکھو وہاں پہ، وہ مسکراتے ہوئے جو ہیں وہ خوش آمدید کہیں. یعنی معاذ اللہ اب ہوا کیا کہ ہم نے مساوات کے نام پر خواتین کی ایکسپلائٹیشن کی ہے. یہ تو ان کا اکرام نہیں ہے،
یہ کیسا اکرام ہے کہ خاتون کی مسکراہٹ کے ذریعے جو ہے آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاتون کی مسکراہٹ کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنا کاروبار چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پروڈکٹ جو کہ صرف مردوں کے لیے ہیں اس میں بھی خاتون کی ماڈلنگ کی جا رہی ہے، خاتون کو دکھایا جا رہا ہے اور خاتون کو ایسے لباس میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاتون کے ساتھ کی تضحیک نہیں تو اور کیا ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ بزنس اکٹھا کیا جائے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ اس طرح راغب ہوں گے۔ کس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے؟ فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کس کے نام پہ؟ مساوات کے نام پہ۔ یہ کیسی مساوات ہے ناظرین؟ بڑی سیدھی سادی یہ ایکسپلائٹیشن ہے یہ، اور اس میں کیا بلکہ ہم تضحیک کرتے ہیں، مرد تضحیک کرتے ہیں خواتین کی کہ ان کو اس طرح آپ نے پھر ایک جنس کے طور پہ لیا کہ جس کے ذریعے کوئی آپ اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کوئی اپنی چیز پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں۔ میرا نقطہ یہاں پہ یہ ہے ناظرین کہ شیطان جو ہے فحاشی کا فروغ کرتا ہے، فحاشی کو پھیلاتا ہے مختلف طریقوں سے، اور ہم اس چیز کو سمجھے بغیر کہ اس کے کتنے دیر پا اثرات ہوں گے، ہمارے ذہنوں پہ کیسے اثرات ہوں گے، یا بچے اس چیز کو دیکھیں گے تو اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا، یا ہماری اخلاقی گراوٹ کیسے شروع ہوگی، ہم آہستہ 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 اس دلدل میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فحاشی کا شکار انسان زنا میں ملوث ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ اسے فحاشی میں اس طرح اس مقام پہ لایا جاتا ہے کہ وہ زنا کرتے ہوئے بھی اس کو برا نہیں جانتا، اس کو گناہ نہیں سمجھتا، جو کہ اتنا بڑا قبیح فعل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس سے کہ آپ کی نسلوں تک کے اثرات جاتے ہیں۔ ابھی سب سے بڑا معاملہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے لیے؟ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ وہ ایکسپوز ہوتے ہیں ان چیزوں کے آگے، وہ سارا میڈیا ہے، کسی چیز سے آپ روک نہیں سکتے، بڑی کوشش کریں گے پھر بھی ہر طرف سے جو ہے نظر نہیں بچ سکتی، سماج سے نہیں بچ سکتے، تو کئی بچے، کئی نوجوان میرے پاس آتے ہیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا ہیلپ لیس ہو جاتا ہے انسان، فحاشی نے اتنے پنجے گاڑ لیے کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جذبے کو روک نہیں پا رہے، ہمارے اندر اتنا یہ، ہم کیا کریں؟ کئی ایسے بچے جن کے گھروں میں اسلامی اقدار زیادہ ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ کیسے اس کے دل پہ اثرات ہو رہے ہیں اور ہم کیسے اس رجحان کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی تو معاشرہ فی امان اللہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، اس کو تو برا ہی نہیں سمجھا جاتا کہ کیسے ہم جو ہیں اس برائی میں، اس فحاشی میں، اس میں آہستہ 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 اس میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے مکمل طور پر اس کے اندر چلے گئے۔ ناظرین، اس لیے اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں فحاشی سے بچنے کے لیے بے شمار جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تاکید فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کن چیزوں کے اوپر، آنکھ کو، کن چیزوں کے اوپر کان کو، کن چیزوں کے اوپر زبان کو، اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ فرما دیجئے تمام مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی نامحرم پہ نگاہیں نہ ڈالیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دیکھے ہی نہ بات کرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ بری نظر ڈالتے ہوئے انسان بری نظر نہ ڈالے، کسی کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے، اور ایسے مناظر نہ دیکھے بالکل جو کہ حرام ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل کے اندر وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ دل کے اندر اس برائی کی خواہش پیدا ہوگی، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ جو بندگی کا تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس کا دل اللہ سے جڑنے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ شیطان ان مناظر کو سامنے لے آئے گا تاکہ اس کا دل اللہ کی طرف نہ جڑ سکے۔ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس سے کہ انسان کے اندر سے وہ دھل جائے سارا کچھ، اسے کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ سے نہ جوڑنے پائے، کیونکہ اگر وہ اللہ سے جڑ گیا تو وہ پھر اس فحاشی سے جان چھڑا لے گا، اس سے جان چھڑا لے گا وہ۔ اسی طرح مومن عورتوں کے بارے میں کہا گیا، قرآن میں حکم ہے سورہ نور میں، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ یہاں پہ ان پر ایک حکم زیادہ دیا گیا۔ وہاں مردوں کو کیا کہا گیا کہ اب اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور کیا کرو؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہاں مومن عورتوں کو کیا کہا گیا؟ نگاہوں کی حفاظت، نامحرم پہ نظر نہ پڑے، اور شرمگاہوں کی حفاظت، اور تیسری چیز اپنی زینت کی حفاظت، اپنی زینت کی حفاظت، پردے کا اہتمام۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، جو کہ بڑی ہی بھونڈی قسم کی جو ہے بات ہے۔ کیا ازواج مطہرات پردے کی آیات کے بعد پردہ نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا صحابیات پردہ نہیں کیا کرتی تھی؟ کیا تمام اتنی بڑی بڑی جو ہستیاں گزریں وہ پردہ نہیں کیا کرتی تھی؟ بے شک وہ پردہ کیا کرتی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ آنکھ کا پردہ تو بڑا ہی، بلکہ دونوں مفہوم میں یہ اس آیت کو دونوں مفہوم سے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیسے آنکھ کا اور دل کا دونوں پردے اسلام دونوں پردوں کی تاکید کرتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔